السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ اور کنٹروورسل ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل عرفان اسپار کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے دوستو، آج ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ اور کنٹروورسل ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ کرپٹو کرنسی اسلام میں حلال یا حرام ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں ہوتا ہے جو کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن کنفیوز ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم قرآن اور سنہ کی روشنی میں بات کریں گے اور دنیا کے مشہور اسلامک اسکالرز کے اوپینینس بھی دیکھیں گے۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کے ریلیٹڈ کیا بولتے ہیں۔ آپ اسکرین کی طرف دیکھیے۔ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اسپیسیفک اسپاٹ ٹریڈنگ میں بھائی صاحب نے پوچھا کہ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کرنا حرام ہے کہ حلال ہے۔ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں احتیاطاً اس میں نہیں ڈیل کرے تو اچھا ہے۔ کرپٹو کرنسی چاہے بٹ کوائن ہو، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ کوئی علماء نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، لیکن کیونکہ اختلاف ہے اور ہمیں پتہ نہیں ایکچولی کتنا یہ کریکٹ ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط لیجئے، اگر اس کے اندر انوالو ہونے سے پرہیز کریں گے تو صحیح ہے۔ جو ملیشیا بھی ایک ملک ہے جس میں کافی ایڈوانسمنٹ ہے، تو شیخ داؤد بکر آج کی دنیا میں پیارے دوستو، یہ ویڈیو خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ حلال اور حرام۔ کرپٹو کرنسی ایک نیا اور ایوالونگ سسٹم ہے، اس میں شریعہ کمپلائنس کافی امپورٹنٹ ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود بھی اس کے ریلیٹڈ ریسرچ کریں، کیونکہ میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے جینوئن کانٹینٹ لاؤں، کیونکہ میں بہت سارے کانٹینٹ ایسے لاتا ہوں کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ، اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آخرت کے لیے بھی۔ کرپٹو کرنسی کا تعارف، چلیں ہم اس کا تعارف کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی اصل میں ہے کیا۔ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی کا یوز کر کے کام کرتی ہے۔ یہ ڈیسنٹرلائزڈ ہوتی ہے، مطلب کہ اسے کوئی ایک شخص یا گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی۔ مشہور کرپٹو کرنسیز جو ہے، اس میں سب سے پہلے ہے بٹ کوائن، ایتھیریم، بائنانس، سولانا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، اسلامک پرنسپلز کے مطابق یہ حلال ہے یا حرام؟ اسلام کے دو بنیادی پرنسپلز۔ اسلام میں ہر مالی ٹرانزیکشن کے لیے دو بیسک پرنسپلز ہے: غرر اور انسرٹینٹی سے بچنا۔ غرر کا مطلب ہے اسپیکولیشن یا انسرٹینٹی، جو اسلام میں حرام ہے۔ ربا سے بچنا۔ ربا یعنی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز اسلام میں اسٹرکٹلی فاربیڈن ہے، یعنی وہ جہاں پہ ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے، انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ اسٹرکٹلی اسلام ہمیں فارورڈ کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں بالکل ایوائڈ کرنا ہے۔ چلیے دوستوں، میں اور ایک ویڈیو کسی اور ایک اسکالر کا، مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو آپ کے سامنے لاتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ تھوڑا یعنی دوستو، کرپٹو کرنسی کافی اسپیکولیٹو ہے، اور اگر اس میں جوا یا انسرٹینٹی انوالوڈ ہو تو یہ پرمیسیبل نہیں ہے، یعنی بالکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حلال ہونے کے پوائنٹس، کچھ اسلامک اسکالرز کے مطابق، جیسے آپ نے دیکھا ابھی طارق مسعود صاحب نے بتایا، اگر کرپٹو کرنسی کو ایتھیکل اور لیگل پرپز کے لیے یوز کیا جائے تو یہ پرمیسیبل ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو، یعنی کسی اسٹیٹ کسی کنٹری میں گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور لیگل کیا رہا ہے تو اس کے حساب سے یہ پرمیسیبل ہے۔ ایسٹ کی طرح دیکھنا، کرپٹو کرنسی کو ایک مال یعنی ایسٹ کی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے سونا یا زمین۔ بلاک چین کی ٹرانسپیرنسی، بلاک چین ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے جو فراڈ اور کرپشن سے بچاتا ہے۔ چلیے دوستو، آپ اسکرین کی طرف دیکھیے، ہم اب مفتی میک صاحب کا دیکھیں گے وہ اس کے ریلیٹڈ کیا بتا رہے ہیں۔
told us a while back, Bitcoin. We bit our fingers, didn't we? You know why they call it Bitcoin? It bit all of us, subhanallah. I was bitten too, by the way. That doesn't make it haram. That's another ruling all on its own. But we were bitten, mashallah. Those into crypto, it's the future. Allah bless you. I hope you got that little message, okay? دوستو اگر کرپٹو کرنسی ایک سیکیور اور حلال بزنس پرپز کے لیے یوز کی جائے تو اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے حرام ہونے کے پوائنٹس، لیکن دوستو سب کچھ اتنا سمپل نہیں ہے. بہت ساری وجہیں ہیں جو کرپٹو کرنسی کو حرام بناتی ہے. اسپیکولیشن اور غرر. کرپٹو کرنسی کی ویلیو کافی وولیٹائل ہوتی ہے. لوگ صرف اس کے ریٹس کے اوپر اسپیکولیشن کرتے ہیں جو اسلام میں جوا کے برابر ہے. ایلیگل ایکٹیویٹیز. بہت سی کرپٹو کرنسی کا یوز منی لانڈرنگ اور ایلیگل کاموں میں ہوتا ہے. ربا کا شامل ہونا. کچھ پلیٹ فارمز انٹرسٹ بیسڈ سروسز آفر کرتے ہیں جو اسلام میں بالکل حرام ہے اور جائز نہیں ہے. چلیے دوستو اب اور ایک ویڈیو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور ایک اسکالر کا دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کرپٹو کرنسی کے ریلیٹڈ. Ask about trading in Bitcoin. Is it haram or halal? I had an old video. I don't even remember what I said in it 4 years ago, 5 years ago, about Bitcoin. You can see it. The essence of Bitcoin is it's not a real currency. Maybe now in Austria it is legalized. So if it is legalized under the authority of the central bank of the country that regulates it, that puts regulations that you don't be fooled or stolen your money, and it becomes regulated like currency. Yes, now as we speak it is not. Anyone can hack, and we always hear in the news $2 billion have been stolen from Bitcoin or cryptocurrency or this or that. Why? Wallah, they hacked into the computer and they took the hard drive. The one forgot his password. The money is gone. And people, a lot of the people, why would they be interested in cryptocurrency? Because of the rise and fall. So they say we can make easy money. But what comes easy, goes easy. Ask most of those who traded in cryptocurrency, they would say, Wallah, we've lost so much, but inshallah we will gain. And they keep on this false hope that they will gain, and they never gain. So, until it becomes regulated, authorized by the country central bank, then it is still haram. چلیے دوستو اور ایک اسکالر جو اس وقت مانا جاتا ہے اس کا ویو بھی دیکھتے ہیں اس کے ریلیٹڈ علی مرزا صاحب کا. آپ کاروبار جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ فزیکلی وہ کاروبار ہوتا ہو تو اس کا پروفٹ آپ لیں ڈیویڈنڈ کے طور پہ، کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ وہ حلال چیز کا کاروبار ہو اور دھوکہ اس میں نہ ہو. یعنی آپ شیئرز خرید لیتے ہیں پیٹرولیم کے، سونا خرید لیتے ہیں، اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو حلال ہے، کون اسے حرام کہتا ہے؟ تھیوریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی وہ ہو رہا ہو، وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں، کاروبار کرتی ہوں. جیسے لے کے آج کل کافی کاروبار ہیں بٹ کوائن میں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کا ریٹ اوپر. ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو یہ حرام نہیں. کیوں حرام ہوگا؟ سونا جو گھر بیٹھے بیٹھے چڑھ گیا وہ حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیں. میری شادی کے وقت 15 یا 20 ہزار پہ تولا تھا، آج وہ 1.5 لاکھ تولا ہو گیا تو حرام ہو گیا بیٹھے بیٹھے؟ جی بغیر محنت کے کمائی حرام ہے تو صحابہ کرام پھر کیا حرام کھاتے رہے؟ انہوں نے تو زمینیں کرائے پہ دی ہوئی تھی، یہودی محنت کرتے تھے، وہ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے. سلیپنگ پارٹنر ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مداربہ ہے، مشارکہ ہے، انویسٹمنٹ تو ہے نا آپ کی. خود بخود کوئی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ نے پلاٹ لیا DHA میں 80 لاکھ کا، سال بعد ہو گیا 1.5 کروڑ کا تو حرام ہو گیا؟ یہ کیڑی سائنس ہے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ جو کمائی آ رہی ہے سود کے زمرے میں نہیں آ رہی. کمائی تو کاروبار سے آ رہی ہوگی نا، فکس ہوگی تو پھر حرام. پہلے دوستو بٹ کوائن اور باقی کرپٹو کرنسیز کی وولیٹائلٹی اور اسپیکولیشن کی وجہ سے یہ شریعہ کے مطابق نہیں ہے. یعنی بہت سارے ایسے مفتی تقی عثمان صاحب بتاتے ہیں اس کے ریلیٹڈ. اسکالرس کا اختلاف ہے، اسکالرس کافی ڈیوائیڈڈ ہے اس ٹاپک پر. ڈاکٹر مفتی فراز آدم اور کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اسے ایتھیکلی اور شریعہ کمپلینٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں تو یہ حلال ہو سکتی ہے. دارالعلوم دیوبند اور شیخ اسیم الحکیم جیسے اسکالرس کے مطابق یہ اسپیکولیٹو نیچر کی وجہ سے حرام ہے.
آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے کلپس ہے یوٹیوب پہ، تو آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ. دوستو آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے اسکالرس ایک نیوز چینل پہ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، وہ کیا بتا رہے اپنے اپنے حساب سے اس کے ریلیٹڈ. یا ایسے بہت سے اسکالرس ہیں، کیونکہ میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسلامک اسکالر ہوں، کیونکہ یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تو آپ بھی ریسرچ کیجئے اس کے ریلیٹڈ. تھوڑا میں آپ کو ویژول دکھاؤں گا کہ اس کے ریلیٹڈ یوٹیوب پہ، تو آپ اسکرین کی طرف اور نظر ڈال. کرپٹو شیئر مارکیٹ کے بارے میں بتائے جائز ہے کیا؟ تو یہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں سوال بہت آتا ہوتا ہے. میں آپ کو ان شارٹ اس کا جواب دے دیتا ہوں. ویسے تو کافی ڈیٹیل جواب بھی اس کا ہے، لیکن شارٹ آنسر یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آئی وڈ سے اٹس بیسٹ ٹو اوائڈ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک لیگل کرنسی کی فارم نہیں ہے اس وقت موسٹ آف دا ورلڈ کے اندر، سوائے ایک دو کنٹریز کے. زیادہ اس کو لیگل کرنسی نہیں سمجھتے. تو اگر ایک چیز جو ہے وہ لیگلی کرنسی ہی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنا جو ہے اس اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور ویسے بھی آئی تھنک اس کے اندر اس وقت اس اسٹیج پہ بہت زیادہ وہ گیمبل والی ایک فیلنگ آ رہی ہے، اس لیے بیسٹ ٹو اوائڈ اٹ. بہرحال اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ ہم پھر کسی ویڈیو وغیرہ میں کور کر لیں گے، لیکن شارٹ ہاتھ سے میں نے آپ کو بتا دیا. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کرپٹو حلال اور حرام. اس کرپٹو حلال اور حرام آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے اسکالرز دکھیں گے جو اس کے ریلیٹڈ بتا رہے ہیں. اور آپ کیونکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں آپ ڈیپ ریسرچ کیجئے. اور میرے حساب سے جو میں نے ریسرچ کیا ہے، کچھ ویڈیوز لائے اسکالرز کے، آپ اچھے سے اس ویڈیو کے دیکھیے اور خود بھی ریسرچ کیجئے. اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ ہے، جو آپ کو لگے گا تو آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. چلیے دوستو کرپٹو کرنسی کا حلال یا حرام ہونا ایک کمپلیکس سوال ہے. اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیت اور اس کے یوز کیس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی ریلیبل اسلامک اسکالر سے مشورہ کریں جو کرپٹو اور شریعہ دونوں کو سمجھتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل عرفان اسپار کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹس میں اپنی اوپینینز شیئر کریے. اللہ آپ کو حرام چیزوں یعنی اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے دور رکھے اور ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے یہاں پہ ہی. اللہ حافظ و ناصر.